کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی نا۔ ہیلو گائز، ویلکم ٹو آور چینل، اور آج ہم لے کے آئے ہسٹری آف اسرائیل اینڈ فلسطین کا ریاکشن۔ سو اس کے بارے میں بتایا ہے ڈاکٹر اسرار احمد نے، اور ابھی جو ہے نا ایک جگہ ہر چیز میں کوئی فیل ہو رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، خاص کر مجھے بھی اتنا نہیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا کیا سٹوری رہی ہے اور کیا ان دونوں کے بیچ میں کانفلکٹ رہا ہے۔ بیکاز آپ دیکھو تو بس یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ لڑ رہا ہے یا وہ لڑ رہا ہے، کیوں لڑ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں آتا۔ تو دیکھتے ہیں یہاں پہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کیا سمجھایا۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے نا کہ سبھی کو ہی پتہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ کیوں لڑائی ہو رہی ہے، یہ بھی سبھی کو پتہ ہے کہ ان کے بیچ لڑائیاں چل رہی ہے، سب کو اتنا پتہ ہے کہ لینڈ کی وجہ سے لڑائی چل رہی ہے، لیکن جو اس کے پیچھے کی ہسٹری ہے نا وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اور سچ بتاؤں مجھے بھی نہیں پتہ ہے۔ تو اس ویڈیو کے تھرو ہمیں وہ جانے گا، فار شور یہ ویڈیو کافی زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اور اگر ڈاکٹر اسرار احمد کی بات کریں تو کافی لاجیکل باتیں کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو ہمیں ان کو دیکھنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ والی ویڈیو، وہی دیکھ لیتے ہیں کیسا ہوگا۔ تو آپ بھی دیکھو، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیٹس سٹارٹ۔ پہلی بات تو یہ ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں، سادہ دل لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانی چاہیے، یہ کوئی علاقائی خلافت تو نہیں ہو سکتی، خلافت تو عالمی ہوتی ہے۔ ان سے میں کہتا ہوں عالمی خلافت کب تھی جناب؟ یہ تو نہ خلافت راشدہ میں عالمی تھی، کیا ہندوستان شامل تھا اس میں؟ کیا چین شامل تھا؟ کیا یورپ شامل تھا؟ اور سب سے بڑی بات یہ، اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دست مبارک سے ہوتی، لیکن نہیں ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ملک میں حضور نے قائم کر دی، جزیرہ نما عرب، یہاں خلافت قائم ہو گئی، حضور خلیفہ ہے۔ اب وہ نقطہ کون سا ہوگا، نقطہ آغاز کون سا ہوگا؟ اس میں پہلی بات تو میں نے کہا جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشکوک ہے، ہوگا لازماً ہوگا، گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا، کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مجھے تو دو حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا، عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا، کسی خطے سے ہوگا۔ وہ حدیثیں بھی اب آپ پڑھ لیجیے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں، یہ حدیثیں آپ کو ازبر ہو جائے، یاد ہو جائے، لوح قلب پر نقش ہو جائے۔ ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر، ابن ماجہ کی روایت ہے، ان عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطانی، یعنی سلطانہ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی نا۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے، ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور اگر اس سے اور توسیع دے تو ہندوستان بھی ہے۔ یہ ہے عرب کا مشرق، اس سے فوجیں جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا، تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے۔ اب دوسری حدیث سنیں، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی۔ دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی،
ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے ہیں۔ یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی، اور یہاں پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی قائم ہوا۔ پھر یہ یروشلم بھی رہا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا، اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ یہاں سے، کوئی یہودی باقی نہیں رہا، بالکل تہو بالا برباد کر دیا۔ اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس میں۔ 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد رہا۔ اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام نہیں۔ تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا، اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا۔ ایک دفعہ پہلے نکلا تھا، سن 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، کروسیڈرز، عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا کرنے کیا۔ اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے۔ کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کرد۔ عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے، بہت حکومت کر چکے تھے، 400-500 برس کی حکومت کر کے، اور ان کے عیش اور ان کے آرام، اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے۔ واپس لینے والا گرم کرد خون تھا، صلاح الدین ایوبی۔ تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم۔ اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس تو ہو گئے، 88 نہیں 38 برس تو ہو گئے، لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے، لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے۔ خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں۔ یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا، یروشلم کا نام ہے۔ خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے۔ ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں، وہ ایک صوبہ ہے۔ خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا، چھوٹا سا۔ پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے، جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالاکنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا حصہ ہے۔ باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان، ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا تھا، یہ خراسان نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان، اور اس کے ساتھ یہ جو عرب، جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ خراسان۔ تو وہاں سے کوئی آئے گا؟ یہاں کا جو کاؤنسلیٹ ایران کا، وہ آئے تھے میرے پاس، ان کے اہم آدمی، ان سے میں نے پوچھا خراسان، تو پہلے تو ان کا خراسان ہمارا ایک صوبہ ہے، مجھے خراسان، او خراسان بزرگ، وہ جو دی گریٹر خراسان کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ تھا۔ پھر میں نے اور طریقوں سے بھی تحقیق کی، پہلے خیال تھا کہ پورا افغانستان اس میں شامل ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ نہیں، یہ جو جنوبی حصہ ہے یہ سیستان کہلاتا ہے، کچھ بلوچستان کا حصہ اس میں شامل تھا، اور کچھ یہ جنوبی حصہ افغانستان۔ یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور یہ فوجیں جا کر خراسان سے چل کر ایلیا پہنچے گی، یروشلم پہنچے گی، اور اپنے جھنڈے کا
بہت ہی زیادہ کمال کی ویڈیو تھی. اور جیسے کہ اسٹارٹنگ میں کہا تھا میں نے کہ جو ڈاکٹر اسرار احمد ہے وہ بہت ہی زیادہ لاجیکلی بات کرتے ہیں, اور سیم اس ویڈیو میں بھی انہوں نے وہی لاجیکلی بات کری تھی, اور انہوں نے کہیں نہ کہیں پوری ہسٹری بھی بتا دی کہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے فلسطین اور اسرائیل کے بیچ وہ کیوں چل رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہودیوں والا انہوں نے چیز بتائی کہ پہلے کسی مطلب یوروپین نے اتنا راج کیا تھا, پھر اس کے بعد اب یہ چل رہا ہے کہ یہودی ہے وہ راج کر رہے پچھلے 38 سال سے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے اس ویڈیو میں سمجھائی, تو مجھے کافی زیادہ اچھا لگا جس حساب سے وہ چیزوں کو سمجھاتے ہیں. اور اب ہم لوگوں کو نا ویڈیوز, اب ہم اور آگے اس کی ویڈیوز دیکھیں گے نا تو اور ہمیں زیادہ مزہ آئے گا ان کو دیکھنے میں, کیونکہ اب ہم لوگوں کو بیسکلی سارا کچھ کلیئر ہو گیا, ہسٹری بھی کلیئر ہو گیا, اور پریزنٹ میں بھی جو چیزیں چل رہی ہیں نا اسرائیل اور فلسطین کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہم اس سے مطلب کہ نون ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر جو ہم لوگ فیوچر میں ویڈیوز دیکھیں گے تو ہمارے لیے کافی زیادہ انٹرسٹنگ رہنے والی ہے. تو مجھے کافی اچھی ویڈیو لگی. اور اس میں میجرلی یہ بھی چیز تھی کہ کس طریقے سے ابھی آگے انہوں نے پریڈکٹ کیا ہوا ہے حدیثوں کے اندر کہ بھائی وہاں پہ ایک خراسان سے ایک جو ہے پوری فوجیں آئیں گی اینڈ وہ کہیں نہ کہیں وہاں پہ لے کے آئیں گی. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں بہت مطلب بڑی پریڈکشن ہے. اب دیکھنا ہوگا ایسا کیا ہوتا ہے, بیکاز بہت جگہ ہم نے پاکستان سے اور ہم نے افغانستان سے لوگوں کو سنا ہوا ہے کہتے ہوئے کہ نہیں ہمارے یہاں سے ہو سکتا ہے, ہم لوگ جا سکتے ہیں. سو اب کیا ہوتا ہے, اور جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی لڑائیاں چل رہی ہیں تو اس کا کیا حل نکلتا ہے. آپ لوگوں کا اس میں کیا کہنا آپ نے کمنٹس میں ضرور بتائے گا. تو ایسے لائک کرتے جائے, کمنٹ کرتے جائے, شیئر کرتے جائیے اور سبسکرائب کرتے جائیے. بائے.